فلہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، والذین یکنزون الذہب والفضہ، وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اسی سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، فتقوى بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم، اور ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا وہ خزانہ ہے جو تم جمع کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اس جمع کیے ہوئے خزانے کا مزہ چکھو۔ بہت بڑی دھمکی ہے، بہت بڑے غصے کا اظہار ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیے، لیکن ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نیت نہیں کی، خرچ نہیں کرتے، ڈھیر جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ فبشرهم بعذاب علیم، ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دو۔ عذاب کیسا ہے؟ اسی سونے چاندی کے سکے کی شکل میں ہے، وہ زیور کی شکل میں ہے، وہ جس شکل میں ہے، جہنم کی آگ میں اس کو تپا کر اور پیشانیوں کو اور پہلوؤں کو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا، ھذا ما کنزتم لانفسکم، جمع ہوا جو اپنی ذات کے لیے جمع کرتے تھے، یہ وہی مال ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو اس جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، یہ کوئی معمولی بات نہیں، چونکہ ہمارے ایمان اتنے ضعیف ہو چکے ہیں کہ قرآن سے تأثر لینا ہمارے دل نے چھوڑ دیا، یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ میں سب کا نہیں کہتا، اکثریت ایسے ہو چکی ہے۔ ایک تو ہم قرآن کو سمجھتے نہیں، نہ اس کی تفسیر کو سمجھتے ہیں، دوسرا جو تاثر لینا چاہیے تھا اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے وہ بھی نہیں لیتے۔ یہاں مفسرین نے ایک بہترین بات لکھی ہے، انہوں نے فرمایا ولا ينفقون فی سبیل اللہ، جو ہے کہ جو تھوڑا سا بھی، یعنی جو فرض ہے، جو خرچ کرنا چاہیے وہ بھی خرچ نہیں کرتے، تب ہے۔ لیکن علماء نے فرمایا جو خرچ کرتے ہیں، مطلب زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، باقی بھی خرچ کرتے ہیں، تو جب خرچ کرتے ہیں تو وہ اس وعید سے نکل گیا، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ لیکن جو زکوٰۃ سب سے بڑی فرائض کی چیز ہے، جو فرض چیز ہے، وہ جو خرچ کرے گا وہ اس وعید سے باہر نکل جائے گا، اس پر کوئی وعید نہیں ہے اور کوئی عذابات نہیں ہے۔ جو زکوٰۃ صحیح ادا کرتا ہے اور اس کے علاوہ بھی خرچ کرتا ہے تو وہ اس وعید سے باہر ہے۔ بہرحال، اور حدیث کے اندر ہے ان هذه الصدقات انما هي اوصاف الناس، کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ لوگوں کی جو مال ہے اس کی میل ہے، اور زکوٰۃ کا جو لغوی معنی ہے وہ طہارت و برکت ہے، کہ جو بندہ زکوٰۃ دے گا اس کا سارا جتنا مال ہے، بشرطے کہ وہ حرام کی کل کمائی نہ ہو، تو اس کا سارا مال وہ پاکیزہ ہو جائے گا اور بابرکت ہو جائے گا۔ لغوی معنی یہ ہے۔ اور اصطلاح شریعت میں کیا کہتے ہیں؟ شریعت نے جو مال جو معین کیا ہے، جو مقدار معین کیا ہے، وہ کسی غریب مستحق کو دے کر، جو صاحب نصاب نہ ہو، اس کو دے کر اس کو مالک بنا دے، یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ لغوی معنی کیا ہے؟ کہ وہ پاکیزگی اور برکت ہے۔ جو بھی اپنے مال کی زکوٰۃ دے گا، ایک تو پہلی بات ہے اللہ اس کے مال کی حفاظت کرے گا، کل مال کی حفاظت کرے گا، اور وہ اس بڑی وعید سے نکل جائے گا کہ ایسا غصہ اللہ کا کہ ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو اس سونے چاندی کے ذریعے سے داغا جائے گا، یعنی ان کو گرم کر کے، اس کی پیشانی کو گرم کر کے، اس کے پہلوؤں کو۔ اور اس میں تھوڑی سی تفسیر ہے کہ یہ تین چیزیں کیوں کہی ہیں، جباہہم و جنوبہم و ظہورہم، یہ تین چیزیں اس لیے آئی ہیں کہ کوئی بھی بخیل بندہ ہوتا ہے نا، جب اس کے سامنے کوئی سائل آ جائے اور وہ بخیل ہے، جمع کرنے پہ تولا ہوا ہے، خرچ کرنے کا جذبہ ہی نہیں، تو پہلے اس کی پیشانی پہ بال آتے ہیں کہ نہیں آتے کہ یہ سائل کیوں آیا مجھ سے مانگنے؟ پہلے پیشانی پہ
سلوٹیں ابھرتی ہیں، بل آتے ہیں، اس کے بعد وہ ادھر ادھر کھسکنے کی کوشش کرتا ہے، جب یوں پھرتا ہے تو دائیں پہلو اس کے سامنے آتا ہے سائل کے، اور اگر یوں پھرے تو بایاں پہلو آتا ہے، پہلو پھیر کے چلا جاتا ہے اور پیٹھ پھیر کے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا جب یہ تم تینوں چیزیں کرتے ہو نا، پیشانی پہ بل لاتے ہو، تو تمہاری میں پیشانی کو اس سونے چاندی سے داغوں گا، گرم کر کے، اور گرم آگ جہنم کی، ہماری دنیا کی نہیں، وہ اس سے کئی گنا زیادہ سخت ہے، اس آگ میں گرم کر کے تمہاری اس پیشانی کو جو سائل مانگنے کے لیے آیا اور تو نے میرے راستے میں خرچ نہ کیا، اس کے سامنے تیوری چڑھائی، منہ بنایا اور بل آئے تمہاری پیشانی پر، لو یہ تمہارا مال ہے، اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے نا کسی مال کی، لو آج اس کا عذاب کا مزہ چکھو، فبشرہم بعذاب علیم۔ یہ بہت بڑی عجیب قسم کی بات ہے، اگر ہم قرآن کو سمجھیں تو یہاں اظہار غصے کا حد سے زیادہ ہے، لیکن اللہ کی ذات پھر کریم ہے۔ دوسرے جو پہلو پھیر لیتا ہے تو یہ بھی اللہ کو ادا ناپسند آئی کہ اس کے سامنے کھسکنے کے لیے پہلو دائیں یا بایاں، تو پہلوؤں کو، جنوبہم، پہلوؤں کو داغا جائے گا، وظہورہم، پیٹھ پھیر کے چلا جاتا ہے، تو ایسی پیٹھ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، ایسی پیشانی بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، اور ایسے پہلو بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے مال دیا ہو، صاحب ثروت ہو، یہ بھی ایک نعمت ہے مال، اور وہ جب خرچ کرنے کا وقت ہے تو وہ خرچ نہیں کرتا، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی یہ عجیب وعید ہے۔ اور دوسری بات قرآن کے اندر آیا ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، لوگوں کے درمیان ہم نے اس مال کو تقسیم کیا ہے دنیا کی زندگی میں، یعنی یہ تکوینی فیصلہ ہے اللہ کا، کسی کو اللہ نے مال زیادہ دیا، کسی کو بالکل کم دیا، کوئی یہ ہے کہ نعمتوں میں پلا ہوا ہے، آنکھ کھولتے ہی نعمتیں، کوئی ہے بیچارہ جس کو ایک وقت کی روٹی نہیں ملتی۔ اس آیت کے اندر جو حکمتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ اللہ کا ایک دنیا کا نظام ہے، مفسرین نے لکھا ہے، اگر سارے لوگ امیر بن جائیں، آپ کو کوئی کام کرنے والا نہیں ملے گا، کوئی مزدوری کرنے والا نہیں ملے گا، کوئی آپ کو کمہار نہیں ملے گا، کوئی آپ کو جو ہے وہ بڑا ہی نہیں ملے گا، کوئی بھی نہیں، سارے کہ ہم سیٹ ہیں، ہم نواب ہیں، کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے معیشت کو کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو درمیانہ دیا، کسی کو بہت زیادہ دیا، کوئی بہت زیادہ غریب ہے۔